اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایتی قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین حضرات، السلام علیکم۔ آج مرخہ 28 جنوری اور 2024 اور اتوار کا دن ہے۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ الکہف صفحہ نمبر 382 ہے، 18 نمبر سورت ہے۔ اس کی آیت ہم 102 دیکھو تو 102 109 ہاں 382 صفحہ سورہ الکہف کی 109 نمبر آیت ہے۔ دیکھیں مالک کا فرمان دیکھیں، میں چاہتا ہوں اللہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ دیکھ لیں اللہ کو۔ فزیکل نہیں آتا، لیکن جو کار فرمائیوں سے کی ہوئی ہیں کائنات کے اندر، اس کے لیے نظر آتا ہے جو چیزیں بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کو چھوڑنے سے، پیچھا کرنے سے، یہ سب مسائل جو اس وقت امت مسلمہ کا ہیں، وہ قرآن کو پیچھے چھوڑنے کی وجہ سے۔ آپ آگے نکل گئے، اپنی جو من گھڑت قصے بنائی ہیں اس کے بیٹھ کے آپ آگے چلے جا رہے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ آپ بھی تباہ برباد ہو رہے ہیں اس کے پر چڑھ کے۔ اس کو لے کر چلنا چاہیے۔ ہاں، چلنا تو اس کے ساتھ ہے نا، یہ تھی وہ شمع جس کو پکڑ کے چلنا تھا، وہ چھوڑ دی۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا، میں کیا ہوں اور میری صفات کیا ہیں، یہ میں یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل اللہ فرما رہے ہیں، کل اے رسول آپ اعلان کریں، بتائیں لوگوں کو۔ یہ 1440 سال ہو گئے، 44 سال قرآن کو آئے ہوئے۔ یہ آیت کب سمجھ آئیں گے؟ کہتے ہیں لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ ہے ہمارا بادشاہ حقیقی۔ یہ سب 2 نمبری ہیں، یہ ووٹوں کے چکر میں ڈال کے لوگوں کو امریکن جمہوریت کے نام پہ اوپر اسلام کو پیچھے کر دیا۔ امریکن جمہوری نظام جو سارا ہے ہی سرمایہ داروں کے لیے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے کے لیے۔ یہ جو نظام اس وقت لاگو ہے، یہ قرآن کے مخالف نظام ہے، اسلامی ریاست کے مخالف نظام ہے، جس کو لے کے بڑے بڑکے مارتے پھرتے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کچھ نہیں کریں گے۔ استحصالی طبقہ کس طرح عوام کے حقوق کا پاسداری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، یہ دھوکے ہیں۔ تو فرمایا کل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہتے ہیں جتنے سمندر ہیں سب سے ہی بنے میرے مالک کی تعریفیں لکھنے کے لیے، کلمات کے لیے۔ اس کلمات کی باتیں نہیں لکھ سکتے۔ اچھا، لنفد البحر، ساتھ اور بھی لے آؤ، لنفد البحر، سب ختم ہو جائیں گا، سب سمندر ختم ہو جائیں گے اگر صحیح بنے اور مالک کی کلمات لکھنے شروع کر دیں، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا قبل ان تنفد کلمات ربی،
یعنی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، یہ ختم ہو جائیں گے سمندر سیاہی بن کے. یہ ہے میرا رب جو بلایا ہوا ہے، انسانوں کو اس طرف جانے ہی نہیں دیتے. یہ قرآن کی وجہ سے قریب آئے تھے اللہ کے اس وقت 1400 سال پہلے. یہ قرآن لے کے آیا تھا اللہ کے قریب، بدریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا طریقے سے سمجھایا اللہ، وہ کھینچتے چلے آ گئے. لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ اس قرآن کے ساتھ جڑنے سے اللہ سامنے آ جاتا ہے. اس کو چھوڑنے سے اللہ دور غیب میں ہوتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. یہ ہے اس قرآن کا، یہ مقدس تو چیز نہیں ہے. قرآن کے نزدیک آئے بندہ اللہ نزدیک آ جاتا ہے، چھوڑنے سے اللہ دور کر جاتا ہے، اور انسان بھی کھڑ کھائی میں رولتا پھرتا ہے. تو فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اور بھی سمندر ہے، صحیح بندے ہیں، جو کچھ ہی ہوا ہے، وہ کلمات اللہ نہیں ختم ہوں گے، اللہ کی صفات نہیں ختم ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی. ایک یہ پودے کا پتہ پکڑ کے اس کے پھر سے ذرا غور تو کریں، اس کے اندر کیسا نظام سیٹ کیا ہے. ایک کیڑے کو پکڑ آپ ذرا دیکھیں اس کے اندر کیا نظام سیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے. ہمارے اپنے جسم میں دیکھیں کوئی کیا مشینری سیٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سامنے لینے کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں آپ اس محال میں لے جائیں، جب قرآن سنیں تو اس محال میں اپنے آپ کو لے جائیں جو مدینے کا یا مکے کا ماحول ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا وہ تھی برکات کا سما، برکات آتی تھی، رحمتیں آتی تھی. کیوں؟ اللہ کا قرآن ان کے دل دماغ میں سمو گیا تھا. اللہ سامنے تھا اس وقت ان صحابہ کے، اس جماعت مومنین کے. بارشیں آتی تھیں جب تک قرآن ان کے سامنے رہا. جب قرآن انہوں نے 200 سال بعد کے جا کے اس کو پرے کیا، کوشش کر کے آپ نے خود تراشیدہ ویوز دیے، نظریات دیے، اس قرآن کو پیچھے کرنے کی سازشیں ہوئیں، خاص طور سے عباسی دور میں جو بادشاہ آئے یا سلاطین آئے، ایران کے زیر ساتھ ہے، انہوں نے اپنے پہ فلسفے دینے شروع کر دیے اور آئمہ کھڑے کر دیے اور فلسفے بیان کرنے شروع کر دیے. اس قرآن کو چھوڑتے ہو، اللہ چلا گیا، روٹھ گیا. اللہ روٹھا ہوا 1000 سال سے وہ روٹھا ہے. اور پڑھو اور اپنی بانیاں پڑھو، آپ اپنی من گھڑت چیزیں لوگوں کو سنا کے بیڑا غرق کرو تو ہمارا ہی بیڑا غرق ہونا جو ہو رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں 31 میں چلیں، 31 سورہ جو ہے لقمان کی آیت نمبر، یہ آیت نمبر 27 ہے، سورہ لقمان 31 نمبر ہے، 526. بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو ہماری ان مجلس میں بیٹھے ہیں، خواتین ہوں مرد ہوں. ان کو پتہ نہیں ہے، شاید پتہ ہی بھی ہے کتنی اہمیت والی یہ محفل ہے. اللہ کے فضل سے اور فضل کرم سے ہماری محفل جو قرآن کے بطالت ہم کرتے ہیں، یہ اس کی دین ہے. اور بہت لکی، بہت خوش قسمت لوگ ہیں جو اس قرآن کو سن رہے ہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ قرآن کو سننے کے لیے اپنے دل کے کان کھولیں، کھڑکیاں کھولیں دماغ کی. اگر آپ نے سمجھ کے شروع کیا، وہی ماحول پیدا ہوگا جو 1400 سال پہلے پیدا ہو رہا ہے. ڈھونڈتے پھریں گے اللہ کو نہ رسول کو. اصلی رسول قرآن میں موجود ہے. جو حقیقی رسول ہیں وہ تو قرآن کے اندر ہے. وہ تو بتا ہی نہیں وہ رسول کیا ہے. رسول کو ہی نا اپنی طرح سے ڈیولپ کیا ان کی شخصیت کو. اصلی رسول قرآن میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جن پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ قرآن میں جو موجود ہے، نکال کے دکھائیں دیں گے انشاءاللہ.
اس کے بعد جو اگلا چیپٹر آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامنے آئیں گے. آپ کو پتہ لگے کہ کتنا فرق ہے ان کے رسول کے جب بنایا ہوا جو قرآن کا رسول. نہ قرآن کا اللہ باہر آنے دیا ہے نہ قرآن کی حاکمیت کو باہر آنے دی, تو رسول کو اس کے اندر ہی چھپایا جانے دی. اپنی طرف سے بڑی باتیں بنائی ہیں, بڑے ورد وظیفے. ورد وظیفت کا قائد تھا وہ نہیں قائد تھا ورد وظیفوں کا, وہ قرآن کا قائد ہے. اور یہی تعلیم دی تھی قرآن سمجھو اور اس کے ذریعے اللہ کو پہچانا تو میں پھر جا کے جنات ملیں گی. اللہ کا سمجھ کون سی عبادت کس معبود کی عبادت کرتے ہو. یہ تو انہوں نے بنائی ہے ساری ریچولس. ہمارے 1000 سال پہلے جو آئے ہمارے مذہب کے بڑے بڑے چیمپئن انہوں نے بنائی ہیں باتیں. اللہ کے رسول کی باتیں نہیں ہیں نہ اللہ کی باتیں. اللہ کا قرآن کا لا اور ہی ہے. تو فرمایا بولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام. دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کیسی بات کر رہا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے قرآن یہ ٹھپ کے رکھا ہوا ہے جزانوں سے باہر نکالیں, اس کو اوپن کریں, محلوں میں گلیوں میں رشتہ داروں میں گھوم جائیں لے کے اس قرآن کو. یہ ہے خدمت قرآن, اللہ کا پیغام پھیلاؤ. کہتے ہیں ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام. دنیا جہان پہ جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں, کلمے لکھنے بھی کلمے بن جائیں. والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ البحر. دیکھا قرآن یہ چھپایا ہوا ہے. وہ قرآن کی باتیں ختم ہوئی, تم کیا تیرا دفتر بنا کے بیٹھ گئے کتابوں کے, وہ کیا کرنی ہے ہم نے ردی. ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں ان کی دفتر ان کی لائبریری نے سجائے ہوئی ہیں. وہ کس لیے؟ ایک کتاب کافی نہیں ہے, ایک اللہ کافی نہیں ہے. وہی یہ کہہ رہا ہے تم کیا لکھو گے, میری دفتر پر ہو نا 7 سمندر اور بھی آ جائیں, جتنے سمندر ہیں سب اب ہو اور بھی 7 سمندر لے آؤ اور سارے جہان کی کلمیں بنا دو. من بعد سب بحرین ما نافذت کلمات اللہ. دیکھا اللہ کے کلمات, اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہوں گی. یہ کون سی کتابیں لے کے بیٹھے ہو تم نے جلدی بنا دی ہو, چھوڑ دی. یہی اس کی تعریفات ہی لکھتے رہتے نا قرآن کی, یہی نہیں ختم ہوتی. یہ 7 سمندر سے کوئی انگنت اور انگنت جتنے تو ہمارے سمندر ہیں اور بھی لے آؤ, وہ بھی ختم ہو جائیں گے صحیح بن کے. درخت ختم ہو جائیں گے, مالک کی کہاں تعریفات ختم ہوگی. کلمات اللہ, اللہ کی تعریفات, اللہ کے ورڈز, اللہ کے احکامات, اللہ کی آیتیں نہیں ختم ہو سکتی. یہ تم نے تو بڑی سازش کی ہے, اس کے پیرلل اتنی کتابیں کھڑی کر دی, اتنے لوگوں کو غلط راستے پر ڈالا اور بتایا یہ اسلام ہے. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے, یہ بتاتا ہے اسلام کیا, دین کیا. یہ دین کا ماخذ قرآن ہے. وہ تو اب سے سامنے آئے نہیں, اور ہم نے کیا کرنا ہے. وہ شرک ہے, وہ شرک ہے. اس کے اندر کسی اور کیا دخل, شرک ہے. تو آگے چلیں, آپ کو بتائیں اللہ کیا ہے. اللہ کی بات سنیں, اللہ کی بات سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ سورہ نور نکالا ہے, اس کی آیت 24 نور 35 آیت ہوگی. دیکھیں ذرا کیا آیت اللہ نے بیان کی ہے. اللہ کیا ہے, تمہیں کیا پتہ اللہ کیا ہوتا ہے. آئے پوچھیں اللہ سے, اللہ کی کتاب سے پوچھیں اللہ کیا ہے. اللہ کو تم نے کیا سمجھا اللہ کے. جب تک اللہ کا کنسیپٹ نہیں سمجھے گا, اللہ
صحیح اس کو تشخص نہیں آئے گا، ہو ہی نہیں سکتا انسان فلاح پا جائے، پا ہی نہیں سکتا۔ یہ صفحہ نمبر 449 ہے، سورہ النور ہے، یہ آیت نمبر 26 ہے، آیت نمبر 35۔ ہاں، نور 24 نمبر سورت اور اس کی آیت نمبر 35 ہے، بڑی غور طلب آیت ہے۔ یہ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، دیکھیں ذرا کمال، کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ دیا کو چلا سناتا ہے لائٹ یہ ہوتی ہے، وہی چیز یہی تو کہہ رہا ہے، ہر تیسرے میلاد کی لائٹ ہے، اللہ کا نور بچھا ہوا ہے کائنات کے ذرے ذرے میں۔ کیسے دیکھنا ہے تو نے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ کا اپنی کار فرمائیے کو صحیح نظر آتا ہے اور سمجھ بھی آتا ہے، اپنی مشینیں دیکھ آنکھاں دیکھ رہا، آنکھیں تیرے یہ نام کیا بنے تیرا، دل، دماغ، گردے، پاؤں، ناک، یعنی ہر وجود کا ہر حصہ اللہ کی گواہی دے رہا۔ کس طرح دیکھنا تو سے اللہ، اور لائٹ دے رہا ہے، نور چل رہا ہے ہر چیز کے اندر۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن بھی نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، دنیا کائنات لائٹ پہ چل رہی ہے، سورج کی روشنی نہ کوئی پکے ہی نہ، کوئی فصل پیدا ہی نہ ہو تو پھر کی ہو رہے گا؟ سائنس کی کرے گی؟ اے منکرہ نہیں اللہ ایتھیسٹو، اللہ بھی ایسا نال دوریاں جڑی ہستیاں ملاندے ہو، کوئی ویلی نہیں ہو سکی اللہ کے سامنے، ایک ٹکا ایک دمی دی ویلی رائی برابر۔ اتنے پاور دیتی ہیں اتنے پاور دیتی ہیں اسی لوگوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی پاور نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ جو محلوں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں بنائے ہوئے نا اپنے کمروں میں چھپ جاتے ہیں، جو اندھیرا کے چھپے تھے، ہاں سارے محتاج ہیں اللہ نے، یہ جن سے انسان جا کے اپنی غرضیں اپنی حاجتیں پوری کراتے ہیں، اس کا بات کچھ نہیں ہے۔ یہ جنات نکالنے والے یہ فراڈی ہے، ویبشی ہیں، اینیملز ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کو چاہیے ان کو چھوڑ دیں۔ یہ قرآن کا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ذرا برابر اختیار نہیں ہے، نہ نفع کا، نہ نقصان کا۔ کیوں کے پاس جاتے ہیں؟ کوئی چمٹے ہوئے ناتا توڑا لینے سکے، وہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ خود پرائے ناتا اللہ کے نام پہ نہیں مانتے تھے، ان پہ جتنا مرضی اڑ کے دکھائے آسمان کے نہیں ماننا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کون سے صحابہ بنے تھے وہ صوفی؟ کتنے مزار ان کے ہیں؟ ذرا دکھاؤ ایک مزار ختم کیتا ہے، صوفی بنا کے بیٹھے۔ وہ تو مجاہدین تھے، مومنین تھے، ڈائریکٹ داتا تھا ان کا، بزری قرآن اللہ کے ساتھ جیتی جاگتی تصویریں تھی، پریکٹیکل لوگ تھے وہ۔ یہی تعلیم ہے قرآن کی، یہ جعلی تعلیم ہے جو ہمارے پاس آئی ہے، ریچولس اداباد چند دے دیے میں ہمیں، یہ کر لو یہ کر لو، یہ چلو یہ کیا کر، یہ کیوں کر لو؟ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ لائٹ ہے، نور ہے، سماوات اور عرض میں۔ آج چیز اس لائٹ کے ذریعے کتنی سپیڈ ہے اس کی، آپ کو بات آئی ہے سائنٹیفکلی، کتنی سپیڈ ہے یہ دونوں نظر آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کس طرح وہ پھیلی ہوئی ہے، ہم اندر بھی یہ وسعت ہم نہیں جان سکتے کہ نور کیا ہے۔ آگے اللہ فرمایا ہے، اس نور کی مثال دی ہے انہیں اللہ نے، مثل نور ہی کمشکات، یہ سمجھنے جیسا ایک کمشکات کہتے ہیں ڈھانچہ سا، ایک ڈھانچہ جیسے ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چیز پڑی ہے،
اس کمشکات یہ جو ہوتی تاک بھی ہوتا ہے جیسے ہے تاک کوئی تاک کہتے ہیں الماری یا ہاں تاک خانہ سا بنا ہاں خانہ سا اس کو چراغ رکھنے کی مشکات کہتے ہیں جس میں چراغ جلاتے نا کے پرانے وقتوں میں تھے وہ اب گھروں میں ہوں گے اس چراغ جلاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور کی مثال دے رہا ہے کہتا ہے اس کی مثال ہے مثل نور ہی اس کی نور کی مثال یہ ہے فیہا کمشکات فیہا مصباح. یہ دیکھا کیسا پرویا ہے لفظوں کو کہتا ہے تاک ایسا تاک کے اندر ایسا جیسے ایک ستارہ رکھا ہے چمک سارے خالی جو نا مصباح کا ہے مصباح. اور مصباح کو مزید اس کی تشریح کی ہے. مصباح کیا ہے المصباح فی زجاجہ زجاج کہتے ہیں شیشے کو. اللہ تعالیٰ فرمائے وہ مصباح جو ہے وہ شیشے کے اندر رکھا ہوا ہے. ذرا تخیل تو انسان کو ہے یہ کیسی مثال دے رہا ہے. وہ لیمپ لٹکا ہوتا ہے نا جو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے وہاں پہ جائیں تو جو مکہ ٹاور کے بعد لیمپس لٹکے ہوئے لیمپ کے اندر ایک ہولڈر ہوتا ہے ہولڈر میں بلب لگا ہوتا ہے اس ہولڈر کی جگہ پہ پہلے زمانے میں وہ اس کے ہولڈر کے اندر وہ چراغ رکھا کرتے ہیں اس کے ارد گرد اس میٹل کے جو باڈی ہے اس میں شیشے لگے ہوئے ہیں جڑے ہوئے جیسے لالٹین کی طرح. کیا بات ہے کیا یہ ہے عربوں کو اس مسالہ کو زیادہ سمجھایا نور کیا وہ سمجھ گئے نیچر کے فرید تھے نا ان کو زیادہ تھی. ہم تو پتہ نہیں کس جہان میں رہے غرق شدہ جہان جس میں ہم رہ رہے ہیں نیچر کے ساتھ ہمارا تعلق کی نہیں. وہ اللہ تعالیٰ نیچر کی بات کرتے ہیں وہاں نظر آتا ہے. فرمایا وہ زجاجہ اس کے شیشے کے اندر ہے المصباح فی زجاجہ. اور کیا ہے الزجاجہ تو آگے زجاجہ کی اس شیشے کی تشریح کر رہا ہے. وہ زجاجہ کیا ہماری طرح زجاجہ نہیں مدھم پردیش کہتے ہیں الزجاجہ تو کأنہا کوکب. کیا بات ہے مزید اس کو کھولا ہے. کہتا ہے جو زجاجہ ہے شیشہ جو ہے ایسا جیسے کوکب ہو ستارہ ہو. اور دوریم یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ کہتا ہے اس جو چراغ جل ہے اس کے اندر زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے. وہ دھواں نہیں چھوڑتا اس کے زجاجہ شیشے کے اوپر شائی نہیں آتی ایسا تیل استعمال ہوتا ہے صاف شفاف اس کے اوپر دھواں نہیں آتا. فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ اس کی لائٹ جو ہے نہ شرق والے واسطے نہ مغرب والے واسطے ایکسکلوسیولی تمام طرف گھومتی ہے. نہ مغرب والے واسطے نہ مشرق کے لیے بلکہ سارے جہان میں گھومتی ہے. ہاں یہ قرآن پوری دنیا پوری انسانیت پوری یونیورس کے لیے یہ لائٹ ایسی لائٹ ہے. ظالموں اس لائٹ سے محروم کیا تم نے. یہ مذہبی پیشوائیت برہمنیت انہوں نے محروم کیا اس امت کو. بڑے بڑے مجرم ہیں یہ ان کے لیے نار انہوں نے گمراہ کیا ہمیں. اس کان کو چھوڑ دو بس تلاوت کر لیا کرو انگلیاں پھیل لیا کرو اور مردوں کا بخش لیا کرو یہاں تک رکھا. اور اس کے کیا لکھا ہے وہ تو سمجھاؤ اور خود بھی سمجھو. ظالموں یہ انسان کو حیات دیتا ہے زندگی بخشتا ہے مردے کو زندہ کرتا ہے قرآن. وہ ہمیں تو مار دی پوری امت کو تو نور دینا تھا لائٹ دینی تھی. یہ قرآن کی کہاں ہے قرآن کا نام ہے ان کو آگ لگتی ہے. یہ جو مذہب پیشوائی ہے خالص قرآن کے سامنے پیش ہی نہیں کر سکتے آپ تو کہیں گے تو بڑا عالم آ گیا اور ساڑھے عالم اڈے بڑے گزرے تو وکھرا ہی عالم آ گیا سان قرآن کی گل دس رہے تو بھاجا تیری نہیں گل سننی. ٹھیک ہے آگے فرما رہا ہے
کہ نہ مغرب کے لیے نہ مشرق کے لیے، اس کے لائٹ پورے جہانوں میں گھومنی ہے ہر بندے کے لیے۔ اور آگے فرمایا ایسی شمع، ایسی لائٹ ہے، یکادو زیتوہا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ اگر آپ کو ادراک ہو جائے یہ بات کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ پہلے ہی بھڑکنے کو تیار رہتا ہے۔ یہ لائٹ ایسی ہے، یہ جو نور ایسے ہے، اس کو دیا سلائی دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، طرح کر آپ دور سے ہی ایسے کریں وہ سے بھڑکنے کا پہلے تیار ہے۔ تو انہیں اپنی جو جعلی موم بتیاں جلائی لا دیں ان کا ختم کرو، اس لائٹ کو سامنے آنے دو ظالموں۔ تو میں نے بیڑا غرق کر دیا امت کا، امت تو رہی نہیں، اور یہ گروہ ہیں چند، وہ گروہوں میں تقسیم ہے، امت کہنا ہی اس اوپر آتا ہی ہے۔ آگے فرمایا یکاد زیتوہا یضیء ولو تمسسہ نار نور علی نور۔ دیا سلائی کے دکھانی ہے، اس سے پہلے نور کے پردہ تہ نور ہے اس کے اوپر، اندر نور ہی نور، نور ہی نور، نور ہی جتنے پردے پرے ہٹتے جائیں گے نور کی اور تہ نکلتی جائیں گی۔ تو انہیں کیا سمجھا قرآن کو؟ جنہ آگے پڑھتے جاؤ گے روشنی اور ہم کو امت کو قرآن سے دور رکھ کے تو نے کیا لیا؟ اندھیرا لیا ہے، سوائے اندھیروں کو کھڑ کہیں کوئی سب پوری امت غرق کر دیا، ظلمات میں ڈبا دیا۔ چند رسمیں کر لو جب بس فرض پورا آ جائے گی، دین آ گیا۔ دین اس طرح ہے، دین مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، پریکٹیکل ہے، لائف کے اندر اس کو بنانا اپنے نا کا نام ہے دین۔ آگے ہے نور علی نور، اور کہتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور چاہتا ہے کوئی نور کی طرف آنا، ہدایت لینا چاہتا ہے، اس کے نور کی طرف آؤ، اس قرآن کی طرف آؤ، اس کی منشا کے مطابق بیٹھ لو، یا جو چاہے گا اس کے یہدی لنورہ من یشاء، جو چاہے گا۔ مثلا یہاں آپ لوگ آتے ہیں، آپ کی چاہت ہے، میرے بھی لیے نہیں آتے، میں کہہ دوں آپ کو جہاں بھی سنتے ہیں، جو بھی سنے گا اس کو ہدایت ملے گی، اس کو فائدہ ملے گا۔ جتنا نور مزید سمیٹ لیں اس میں کمی تو آنی نہیں، جتنے سمندر بن جائے تھے اس نور کمی تو آنی ہی نہیں۔ یہد اللہ، اللہ ہدایت دیتا اس کو لنورہ من یشاء، جو لینا چاہتا ہے۔ ایک قدم تو بڑھے اس کی طرف، 1400 سال پیچھے تو جاؤ جب یہ قرآن آیا تھا، اصلی قرآن، رسول کی موجودگی میں آیا تھا۔ ایک قدم پیچھے چل جاؤ، دیکھو آپ کے اوپر وہی تجلیات آئیں گی، وہی قرآن نازل ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا قرآن نازل نہ ہو۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، من یشاء، جو چاہے گا اس کا گائیڈنس ملے گی۔ آگے کہتا ہے دیکھو وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، کس طرح کھول کے تاڑا مالک تاڑا اللہ بیان کرتا ہے، یہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ نہیں سمجھ آ رہا، اللہ تو سمجھ آتا ہے بڑی اچھی طرح، مثالیں تو دی کہتا میں مثالیں دے کے سمجھاتا ہوں، شاید دوسری سمجھ۔ یضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، امثال، مثالوں، للناس، بنی نوع انسان کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو علم ہے ہر چیز کا۔ زندگی لینی ہے قرآن کی طرف آئے انسان، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، دکھ رہے کتنی بڑی، یعنی ہمیں اللہ نے ہماری مشیت کے ساتھ اپنی مشیت جوڑی ہے۔ پہلے شاہ تو کرنا انسان چل کے ہوتے نا سے قدمان،
تو آپ کی چاہت ہے نا میرے لیے نہیں دیا. اسی طرح اللہ یہی کہہ رہا ہے آؤ قرآن کی طرف, دوں گا اس کا جو چاہے گا. گھر بیٹھے نہیں ملتا, گھر بیٹھے نہیں ملتا. قرآن تو لینا پڑتا آگے بڑھ کے تھام رے جو مینا اسی کی ہے وہ ہے, بڑھ کے تھام رے جو مینا اسی کی ہے. وہ پیچھے بیٹھا کچھ نہیں مل رہا, اگے ہو کے کپ لینا پہنتا باہر سے جو جاتے نا, باہر کہتے ہیں باہر جو جاتے ہیں وہ پینے والے میں خانے, تو جب جو بڑھ کے تھام رہے نا فٹافٹ چھیلا اسی کی ہے. پیچھے رہنا مل سکے پڑ جانا خالی تھا. قرآن کو لیں آگے بڑھ کر تھام رہے جو مینا اسی کی ہے. اس کو نور ملنا جو آگے بڑھ کے اس کے ساتھ تھا, اس کے پاس ہے. جو دنیا تو 4 دن کی آج ہی نہیں تھی, کل او ٹوئے سے چھوٹے جی جا کے تیری حساب تک کب کرنے میں کی چھڑ گئے شفیع صاحب اعظم صاحب لیا جی وجہ کی چھڑ گئے وہ صاحب تب نال ہی شروع ہو جاتے ہیں. کیا فائدہ اس مارا ماری کے, کیا فائدہ جب آپ کے پاس قرآن ہی نہیں ہے. قرآن سے ساتھ جانا ہے. 622 دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. سورہ نام 622 سورہ نام 622 ہاں جی سورہ الانعام ہے 622. دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, یہ زندہ کے لیے ہے, قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے. 176 کے قرآن مردہ کے لیے نہیں ہے, قرآن زندوں کے لیے ہے. یہ جو مذہب صبر دیا وہ شروع یہاں سے ہو رہی ہے. مذہب ہے نیچے سے 176 صفحہ سورہ الانعام 6 نمبر سورت ہے. اس کی آیت نمبر 122 ہے. میرے بھائیوں کاش ہمیں ذرا اور اس کا چسکا لگ جائے, اس کی جو آ جائے ہمارے اندر. آپ ڈھونڈتے پھریں گے, آپ بانٹتے پھریں گے, اس نعمت کو بانٹیں آگے. قرآن کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے امامن کھانا میتن فاحییناہ جعلنا لہو نورا. کہاں غرق ہو گیا, کہاں ٹمک ٹائیوں مار رہے اے خراسون, اٹکل پچو مارا تو نے قرآن کا راستہ دھوکا ہوا ہے. یہ آپ زبردستی راستہ لینا پڑے گا ان سے. قرآن کے ذریعے قرآن ہاتھ میں لو, چھا جاؤ دنیا کے اوپر. قرآن کا پروگرام انقلابی پروگرام ہے. یہ ریچولوجی نہیں سکھاتا اینج کر لو تو اینج ہو جائے گا, اینج کر لو اینج ہو جائے گی. یہ جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے. یہ علم کے لیے ہے, عقل والے کے لیے کتاب ہے. جو اس کا غور و فکر کرتے ہیں ان کے یہ کتاب ہے. فرمایا عوامن کھانا میتن فاحییناہ, اور مردے ہو دیکھ کر پکار تو سنو دی, اور مردے ہو میدا مردے کا کہتے ہیں جس کا سانس اور چل رہا تھا لیکن ہوتا مردہ, کیونکہ کان اس کے پاس نہیں ہے. کہنا زندگی لینا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس کی طرف. فاحییناہ, مردے تمہیں زندگی ملے گی اس سے. یہ جو ہماری امت مردہ اس کی ہے زندگی اس کے ذریعے ملی, ورنہ زندگی نہیں ہے. مر جاؤ, کھاؤ پیو, بچت پیدا کرو جیسے جنگل سے کرتے تم بھی وہی کر رہے. تم کون سا ایسا چمبا کر رہے ہو جی, تم بھی وہی کر رہے جو جنگل کر رہے ہیں. اور ابھی میں آج دیتا ہوں لائک کل ہم کہہ قرآن فرمایا فاحییناہ, اور زندگی کیسے ملتی ہے, وجعلناہ نورا. شفیع صاحب کہتا زندگی ملتی اس نور سے. اس کی شمع اپنے اندر روشن کرو گے, اس لائٹ کو آن کرو گے قرآن کو. اس کا ایک لفظ ہی بھی انسان سمجھ کر سمجھو آپ کے اندر ایک مکمل جل گیا. تھوڑی سی لائٹ آن ہوگی, لائٹ اتنی بھی ہو نا اندھیرے میں, موبائل کے لائٹ آن کا اندھیرا کچھ نہ کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. لائٹ اتنی کافی ہوتی ہے, قرآن کی لائٹ
اب کیا اندازہ کر سکتے ہیں. کہتا ہے جعلنا لہو نورا، ہم ٹھہرا دیتے ہیں اس کے اندر نور. اتنی سی دیا سلائی ہو اس کے اندر ہی کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے. دیا سائی ان کے اتنا ماحول ہو جاتا ہے روشن. اگر قرآن کا آپ کے اندر چلے قطرہ نور کا، بیٹھیں گے دنیا کا کیا گیا آ جاؤ ہے جو قرآن ہمارے پاس ہی آ جاؤ، مجھے یہ چیز مل گئی ہے. کریں حاجت زکوٰۃ ملازم، نور نہیں ملتا. ہاں یہ پکی بات ہے. یہ ریچولز ہے، یہ انہوں نے خود تراشیدہ چیزیں ہمیں دی ہیں، اصل سے دور کر دی ہے. آپ لوگ ہی حاجی عمرے کر کے ہیں، مجھے بتائیں لائٹ لے کے آئے آج؟ کوئی لائٹ ہی نہیں ملی. ایک حرف بھی کس نے سنایا ہو مجھے بتائیں. کس نے پکڑ کے بٹھایا ہو ادھر آیا قرآن کی گل سن مجھے بتاؤ. اپنے طور پہ کوئی پڑھا تو پڑھا. وہ تو اپنے طور سے بھائی یہاں بھی پڑھتے سی ہوتے ہیں. یہ آپ کو یہ دماغ لڑانا پڑتا ہے، دل دماغ کھوانا پڑتا ہے اس لائٹ کو حاصل کرنے کی. اندر سے آپ کی تمنا پکی ہونی چاہیے، چاہت ہونی چاہیے. کیوں نہیں ملے گا اللہ؟ کیوں نہیں باقی چیزیں نہیں ملیں گی؟ سب کچھ ملتا ہے اس قرآن کے ذریعے. جعلنا لہو نورا. اور کہتے ہیں یمشی بہ فی الناس. 1400 سال پہلے یہ فرامین الہی جمع کیے گئے. کہتے ہیں اس کے ذریعے چلتا ہے وہ لائٹ والا بندہ روشنی کے ساتھ، جس کے ساتھ اندھیرا گاؤں پہ سفر کرنا. آپ کے پاس تو اتنی لائٹ نہیں ملی ہے، لیکن جس کے پاس لائٹ ہے نا وہ تو اپنا سفر آسانی سے کر لے گا نا، کھڑ کہیں سے بچ جائے گا. جس کے پاس نہیں ہے کیا کہے گا؟ یہ ایک مثال ہے. ٹھیک ہے نا. یمشی بہ فی الناس کما مثلہ فی الظلمات. اس طرح ہے جو ظلمت میں جا رہا ہے بغیر لائٹ کے، ایک دم ٹویا آ جائے گٹر آ جائے ڈھن ڈرام میں چلے جائے گا. لائٹ ہمارا ہے اندھا اندھیر نگری چل. کہتا دونوں برابر ہو سکتے ہیں جب ایسا. اب آپ اپنی کیفیت دے کے قرآن میں ملنے سے پہلے کیفیت دے گئے. آپ کو خود شرم آئے گی یار میں کتنے پھرتا رہا، میں تو ظلمات چ رہا. ان مولیاں پنڈتاں بیٹھے لاکے ہر فرقے دا جڑا امام ہے تانوں فرقے دی گل سنائے تو یہ ظلمات نہیں ہے، یہی ظلمات ہے. قرآن لائٹ ہے نور. اور خود کہہ رہا کما مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. وہ وہاں سے نکلنا ہی چاہتا. میں کہتا میں نے رہنے ہے اہل حدیث سے، میں نے رہنا بندی چھیا، میں نے رہنا وہی ہے. تو جڑا نکلنا ہی چاہتا. سر صبح میں نے آپ کو بتائیں گے وہ کہہ رہا جی میں یہ فرقہ یہ نا کس کے بھیجا. انہوں نے کہا اس کتاب کو پکڑ لو، اس کتاب کو پکڑ لو، یہ تمہیں بتائے گی کہاں جانا ہے. ہاں وہی راستہ بتائے گی. بالکل صحیح بات ہے. یہ کتاب راستہ بتاتی ہے صراط مستقیم کیا ہوتا ہے. جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا. یہ دیکھیں کیسی بات ہے. یہ دیکھیں جی رسول کی بات پہ عمل کر لیا 185 صفحے. یہ ہمارے لیے موتی جڑے ہوئے ہیں قرآن میں. اللہ نے ہمارے لیے موتی ہیں، انمول موتی. ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے معاشرے میں، بتانے والا ہی نہیں ہے. اندھا ہر بندہ اندھا ہے، اندھے پن کے شکار ہے. بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہے ہمارے پر کہ اللہ نے یہ آیت نمبر 161 ہے. ہاں سورہ الانعام ہے. یہ 185 صفحے سے 161 نمبر آیت ہے. یہ دیکھیں
فرمان الہی بذریعہ زبان اقدس جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ان کی زبان سے ورڈز اللہ کے یہ الفاظ اللہ کے ان کی زبان اقدس کے لائے ہیں 1400 سال ہو گئے کسی نے توجہ ہی نہیں دی اللہ کے رسول یہ ہے اللہ کا رسول یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان الہی ان کی زبان سے کیا کہلایا کل اے رسول آپ بتائیں فرمائیں اعلان کریں کیا اعلان کرنا ہے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم ایک اگر لفظ پڑھے شفیع صاحب ٹھہرا اندر اترے گا آپ کے اننی ہدانی ربی میرے رب نے مجھے تو گائیڈنس دے دی ہے مجھے تو ہدایت مل گئی ہے دیکھیں ذرا ان الفاظ کو پر غور کریں ذرا یہ ہمارا رسول ہے جو خود ہی بھی ہدایت پر تھا اننی ہدانی ربی کس طرف ہدایت دی الی صراط مستقیم استقامت والے راستے یہ استقامت راستہ قرآن ہے اپنی من گھڑت کسے کہانیاں بنائیں باتیں کوئی کتابیں وہ صراط مستقیم میں ہی ہے یہ صراط مستقیم ایک ہی ہے صراط مستقیم یہ ہے استقامت والا سیدھا راستہ اور مزید تشریح کی ہے اللہ نے کہا اور آگے ذرا چل کہتا ہے دینن قیمم ملتا ابراہیم حنیفہ یہ ہے صراط مستقیم دین حنیف استقامت اور ورا راستہ وہ دین ابراہیمی ہے ملت ابراہیمی کریڈ فلسفہ ابراہیمی نظریہ ابراہیمی حنیفی نہیں ہے حنیفیت ہے ہم نے حنیف بننا ہے دین حنیف ابراہیم کا ہاں کوئی مالکی شافی نہیں بننا دین حنیف پہ چلنا ہے دینن قیمن ملت ابراہیم ملت کا مطلب فلسفہ ابراہیمی کریڈ فلسفہ نظریہ اس کو ملت کہتے ہیں اچھی طرح اس کو ذہن بٹھا لیں نظریہ ابراہیمی ہے صراط مستقیم کیوں کہ وہ ماکان من المشرکین مشرک سے نہیں سن سب تو بڑا وصف ابراہیم انہوں دی اگے اولاد دا انہوں دا وصف ہی ایسی کہ ہم مشرک نہیں ہیں یہ ہے وصف ہونا چاہیے یہ فرقہ بندی مشرک ہے یہ شرک ہے آپ کو شاید پہلے بھی آیت بتائی ہے ہم نے منیبین الیہ واتقوہ ولا تکونوا من المشرکین ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون یہ فرقہ پرست آپ کہتے ہیں ہم نہ جی ہیں جی سب فرقے دوسری ہیں ان کو فرقہ جانا جس فرقے ہوتا انہوں نے اشارہ کر کے اسی سننی ہے جی اسی جانا باقی سارے جانے میں ان کو کس نے سزا دی ہے تو ان سارے ایک ہی ہو بچے دین ہم قیامت ملتا ابراہیم یہ ہمارا رسول نے فرمایا آج کیوں بھاگتے ہو ادھر ادھر کیوں ڈنڈی چوڑے ہوئے ہیں مشرک نہیں بننا توحیدی بننا ایک اللہ کا ماننا اس کی بات مانی چاہے کچھ بھی ہو جائے اور آگے کیا فرمایا آگے رسول کیا فرما رہے ہیں دوسرا اعلان رسول یہ بات کہیں انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کس کی عبادت کر رہے پہلے پہچان تو لو کس رب کی عبادت کرتے ہو رب سے پہچان لی یا اللہ پہچانے آگے کس کی عبادت کر رہے یہ 16 کا ہے تو فرمان اللہ کے اندر رسول کے زبانی رسول کے رہ گیا ہے میری صلات ان صلاتی و نسکی میری سب سیکریفائسز قربانی ہے اور میری
کیا ہے مرنا میری حیات. اللہ اکبر. ہم مرے کس لیے؟ دنیا داری کے. جی دنیا داری کے لیے. وہ کہتے ہیں میری حیات اور میری مات، میرا مرنا جینا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین. اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کو نشو و نما دیتا ہے، پالتا ہے. اس نظام کو اسٹیبلش کرنے کے لیے میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، بالکل صحیح. یہ دیکھیں، یہ آیتوں کون سناتا ہے، کون عمل کرتا ہے؟ ہم کہاں ہیں؟ ہم کوسوں دور ہیں، صدیوں دور ہیں قرآن سے. دور ہے تو وہاں بھی دور جا کے گیا گا. جنت کے قریب پھٹکن ہی نہیں دینا اس نے. یہ جا کے میں سفارش ہو نہیں سکتے. سفارش لاندیاں سفارش کون کرے گا؟ تمہیں یہ بات کہتی شرم نہیں چاہیے. لعنت کا مجسم اور رسول کی شفاعت. رسول کا تو الگ تھا ہمارے ساتھ. آگے کہہ رہا ہے لا شریک لہو. تو دوسرا حکم بھی میں بس نہ اس کتاب نہ شریک ہے، نہ کسی نے کسی اور کتاب نہ ذات نہ شریک ہے، نہ جدی کتاب. لا شریک لہو. یہ سنائیں جنا کے جا کے یہ سنائیں عوام الناس کو. لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میں پہلے تسلیم. یہ ہے نبی کا، اللہ کا فرمان. وزیر نبی فرما رہے ہیں لا شریک لہو، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. ٹٹپو دیے گلیاں محلے چ کھول کے دکاناں بیٹھے اللہ دا شریک بن کے. وہ لوگوں نے کہتے سارے کول مراداں پوریاں کھانے، بچے دینے، پیسہ دولت دے، کاروبار چلانا. لانتی ہو تسی اپنا نک نہیں صاف کر سکتے. تسی کسی نے کی دینا؟ تسی تے پیسے لگ جائے تو تسی باتھ روم سے باہر نکل جانا. لینا لگے نہیں، گھٹ بہت کھا لین لینا لگی. یہ پیر صاحب ہیں، یہ تھوڑے رہنما ہیں. یہ ان کا کلام کما کرتا ہے قرآن. بابا کے دوہل کرتا ہے لا شریک لہو، کوئی شریک نہیں اس پروردگار دا. اور مجھے حکم ہے وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ دے بندے وہ تو یہ کہہ رہے مجھے حکم آرڈر ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں مسلم کہوں اپنے وقت. سرنڈر کوئی سر خم تسلیم پہ ہوں اپنے مالک کے سامنے. ہم تو ہاتھ بندے کا حتیٰ کہ درختوں کے سامنے پیروں مزاروں کو بھی جا کے اپنا سر پھینک دیتے ہیں، سجدہ سجود کرتے ہیں. ڈنڈے کے سامنے، جھنڈوں کے سامنے سر وہیں کر دیتے. یہ جب سیاسی میں کہوں چکر باز وہاں زیادہ سجدے نہیں کرتے روز، ان کے قصیدے ہی پڑھی جا رہے ہیں واہ میاں صاحب، واہ فلانا صاحب، والا فلانا صاحب. اب کیا ہے یار، جو لوٹنے والے گھروں وہ ہیڈاں، لوٹنے والے ہیڈ تو انہیں تمہیں کیا دینا؟ وسائل رزق اللہ کے تقسیم کہتے ہیں ہم کریں گے 3 لاکھ مکان، 30 کروڑ مکان بنائیں گے، کروڑ نوکری دے. تم کہاں ہوتے اللہ کے شریک؟ ساری پیداوار اللہ کی ہے، وسائل رزق اللہ کے ہے. اس کا اللہ کے نظام تو کہتا ہے تقسیم ہونا چاہیے. تم کیا ہو؟ تمہیں بھی 5 ملے گا، تمہیں بھی اتنی زمین ملے گی جتنی تم خود کاشت کر سکتے ہو. وڈیرے ہو تم، کہاں سے مالک بن گئے؟ مالک اللہ. تسی کیوں شریک بنے ہو؟ چھوڑ دو زمینیں، خود ہی انسان ہاری کسان خود ہی ان کو ہوار کر لے گا. تم کون ہوتے ہیں؟ لاکھوں ایکڑ زمین پہ قبضہ کرنے والے تم کون ہو؟ اور پھر ہم دیں گے. تجھے پیو کے لے کے دو وسائل اس کے اللہ نے. ہاں ہم دیں گے. چودھری بن تسی چودھری بن جاؤ. ہے جی. ہاں امریکہ کا غلام پٹھو
ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ। फरमाया ना अव्वल मुस्लिम। ये नहीं आपको बात समझ आती कि तुम के नहीं मुस्लिम बनते, तुम्हें तो क्या तकलीफ है, तुम क्या शिरक करते हो? कहा मैं मुस्लिम हूँ, हम सब मुस्लिम हैं, कोई फर्क नहीं है कि ख़त्म। इस एक बात के ऊपर ही, इस बात के ऊपर ही फिर के ख़त्म। कहता है कोई इनको कहो रसूल, इनसे कहो गैर अल्लाह अब बगी रब्बन क्या मैं किसी गैर अल्लाह को रब ने बना लूँ अपना, जिस तरह असी रब बनाए है। सियासी पंडित हमारे रब है, मजहबी पेशवा जो कहते हैं हमारे बगैर तो जन्नत मिली नहीं किसी को, हमारे गुरों में आयो। वो कहते हैं आप गैर अल्लाह को क्या मैं बगावत करके अल्लाह की रब बना लें, रब रबूबियत करने वाले, इनको रब बना लूँ, ये सरमाएदारों को रब बना लूँ, जो लूट मार करके बडेरे बन गए उनको रब बना लूँ। उस वक्त ये सुनाई आयतें, ये उसके बद के वडेरों को उनको समझ आ गई थे बंदा क्या करना चाह रहे, इसलिए पीछे कह रहे हमला करने की वडेर वो मक्का के क्रैश ने सरमाएदार सरदार एम मक्का मदीना चला गई, उनका क्या मसला था, तो काफ़ी दूर गए। ये बातें उनको पता चाहिए, मतलब छोड़ेगा नहीं, ये कुछ और ही चाह रहा करना, सब रबों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो हम रब है हमको हमारा कला कम करना चाह रहा है, इसको छोड़ो नहीं। फिर घाटे उतरे जाके इन रबों के मैदान बदर में क्या हुआ, अल्लाह ने क्या तुझे आग लेकर का बारह कैसी खुद ही आ गए ताड़े शिकंजे मारा फड़काओ कि बस वो पहले चोट लगी, फिर 10 साल के अंदर अंदर इनकलाब बर्पा आ गया। इतनी बड़ी वो समझ जाते, और वहाँ भी बड़े रीछ बैठे, तो वो मदीने में तो इनके पुष्टिबान बैठे थे, जो यहूद जो जिनके हाथों में रेबा का सारा सिस्टम सूदी निज़ाम आजकल उनके पास ही, उस वक्त ही इन्हीं के पास है। उनकी भाई खूब हटकाई हुई, वो वैसे ही दौड़ गए, इसी दहशत हुई इन मोमिनीन की। वो अल्लाह कहता है वो भाग गए अपने किले कोठियाँ छोड़ के ना, वो खुद ही भाग गए, इस निज़ाम के खौफ उस वक्त से भागे हुए। पानी लगते थे, अब आपके वो दोबारा उन्हें जो भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, फिर उनके हाथ में नाम आएगा वक्त, लेकिन अभी नहीं आएगा। इनके अंदर जानी है, ये वो मोमिन नहीं है। मोमिन एक ही भी आ जाए कुछ का कुछ कर देते हैं। तो ये कहने का मसला ये है, और उन्होंने पढ़ा है गैर लो अल्लाह को छोड़ के गैर लो कार रब मान लूँ, क्यों मानूँ? वाह हुआ रब कुल शैइन, ये था पैगाम, ये है नारा हक। इन जालिमों के सामने ये कहना मैं तारे किसी ने रब ने नहीं मानता, मेरा रब एक ही है, वो सब का रब है। वाह हुआ रब कुल शैइन वला तक़सीमु कुल नफ्सिन इल्ला अलैहा। वही बात सुनो, जो कोई एक्ट करेगा, अमल करेगा, कसब करेगा, उसका वाबाल उसी पर पड़ना है, ये रूल है। और फरमाया वला ताजिरो वाजिरो तुम, कोई दूसरे का बोझ नहीं उठा सकता, अपना अपना झूठ और गठरी अपनी है चढ़नी चिपनी है। तुसी जिन्ना मर्जी अपने हालात वास्ते अपने आप पाते जो मर्जी डाबे बाजी कर लो, गठरी तो तानू अपनी पे चुकनियाँ पैनी भाई। तो ये बातें समझ नहीं आती, कौन सा और कौन से अल्फाज चाहिए आप?
اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ اپنے مال ہوگا خود جو ثم الی ربکم، ہاں ریاض صاحب، ثم الی ربکم مرجعکم، اور بھائی جانا تو ادھر ہی ہے. شفیع صاحب کوئی ہے ہی نہیں، چاہے دی کسی پاسے ہو جاندی. مرن تو بعد ثم الی ربکم، ثم الی ربکم مرجعکم، راجع اسی طرح لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. کہتا پھر تمہیں بتا دے گا جو تسی ڈرامے بازیاں کرتے آئے نا اللہ دے دین چ اختلافات پیدا کرتے سی. ملا نوچے گا داڑھی ان کے، یقین کر یہ جتنے مرضی خوش میں فہمی مبتلا ہو جائے. اور یہ قوال لاکھوں کروڑوں روپیہ یہ کمارے ہیں صدیوں سے. جس سن فلاں صاحب آیا سی انہوں نے سن کیا سی ہندو ڈفاں جانے اپنے مندر وہ ڈھولکی وغیرہ تو اسی کی کہیے. حضرت صاحب کو آیا، حضرت صاحب انڈیا پیدا ہوئے تھے، خسرو نے سارا شروع کیا انڈیا انہیں کیا کوئی گل نہیں اسی بھی شروع کر دینا. انہوں نے قوالی شروع کی تھی، قوالی صدیاں تو قوالیاں نوٹ کمائی جا رہا قوال. انہوں نے بے ہوش کر کے سامنے بیٹھے ہوتے اور نوٹ سٹتے انجو نوٹ سٹتے. یہ کر لو ثم الی ربکم مرجعکم، راجا تو ہونا ہی ہے. گمراہ کر لو جنہ کر سکتے ہو. قوم نو گمراہ کر رہے صدیاں نو 500-600 سال پہلے سے یہ قوالی شروع ہوئی تھی. حضرت صاحب کے کہنے انہوں کیا سی کہ اتنے بڑا سرور ہوتا وہ ڈھولکیاں بجاتے اپنے مندر. اسی کہ سارے کو ایسا نہیں ہے اسی دنیا ایکٹریکٹ کر لیے. انہیں کیا نہیں شروع کرتے انہوں نے شروع کرتے ہیں کہ بین باجن قوالاں کو انہوں نے رائج کیتے حضرت صاحب نے. حضرت صاحب ہے انڈیا وہ قوالی شروع ہی اتوں کرتے ایک حضرت صاحب. ہاں تسی جانتے ہو، ہاں جانتے ہو. پھر آ گئے سارے شاعر آ گئے ون سمن شاعراں کو گوایا. کہ یہ باتیں حقیقت ہمارے معاشرے میں لائی جائے. ہم نے ان کو چھوڑنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہے یار یہ فضولیات میں زندگی مت گزارو. اللہ کے قرآن کے سائے میں چلو، یہ حیات دیتی ہے. اب ایک آج دیکھتے ختم کر لیں. یہ سورہ یہ الاعراف دیکھیں پڑھیں گے. یہ 170 ہی ہوگی 70 79 179 صفحہ نمبر 200. اصل میں اتنا مواد اعظم صاحب ہوتا ہے نا 214 میں دل نہیں کرتا چھوڑنے میں، لیکن آپ کا ٹائم دکھنا پڑتا ہے یار بندے دے بھاری دن ہو دیکھ. یہ آیت سنو، اپنا تجزیہ انسان کرے کہ میں کہاں ہوں. اس آیت کے مطابق میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، کسی کھاتے میں ہوں یا نہیں. 214 نمبر اور 179 نمبر 179 سورہ سات سب سے نیچے 214 کے نیچے سے شروع. سب سے کھل گئی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اور ہم بہت سے جو کثیر تعداد میں جن اور انس ہیں ان کو دھکیل رہے ہوں گے جہنم کی طرف، یا وہ دھکیلے جا رہے ہوں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، اس سبب کہ ان کے جو دل تھے ان سے وہ تفقہ نہیں کرتے تھے، سوچتے سمجھتے نہیں تھے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تھیں مگر اس سے وہ بصارت کا کام نہیں لیتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان تھے مگر وہ اس سے سنتے نہیں تھے.
اولئک کل انعامی بل ہم اضل، یہ لوگ جانور ہیں اور بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر۔ دیکھیں ذرا، یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے 1444 سال ہو گئے، کبھی سنی ہے آپ نے آیت؟ اولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں جی حضرت آپ نے سنی ہے یہ آیت؟ ان کو پوچھ رہا ہوں، ملک صاحب آج سن لیں اور اپنے آپ کو اس نقشے میں شامل کر لیں۔ کان ہونے باوجود نہیں سنتے، کیا اسی تے نہیں فعال کرتے ایسے کرنے کری جی، یہ ہے سوچنے کا مقام، ایسے پڑھ کے نہیں سنی سنائی کر کے نکل جانا۔ طالب علم میں قرآن جو ہے اس کی بصیرت اوپن ہونا چاہیے ان آیات کو سننے کے سن کے ایمان اور بڑھتا ہے، ہاں۔ اور بڑھنا چاہیے ایمان۔ کیا اللہ فرما رہے ہیں جاوید صاحب کہتے ہیں کثیر تعداد میجورٹی انسانوں کی اور جنوں کی، اور اپنے آپ شو کا شامل کرتے جائیں، یہ جب امت مسلمہ بنی پھیلتی ہے اسی لیے بخشے ہیں جی ساڈے رسول نے بلا کیتا، سفارش ہوئی ہے، سفارش ہو رہی ہے۔ تو یہ کن کی بات کر رہا ہے؟ یہ ہماری بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے بولا کا ذرا نہ پھینکا جا کر دھکیلا جالا ہوگا۔ ذرا کا مطلب دھکیلا، ہاں کا جیسا ڈنگرا نہیں ہاں کیا لے جانا جہنم کی طرف۔ کیوں؟ قصور کیا ہے ان کا؟ قرآن کی قسم ہے۔ ہاں قصور کیا؟ قصور بتایا اللہ نے، کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، بڑے بڑے عبادت گزار بڑے جی جاگ دیا بڑیاں بڑیاں عبادتیں کیتیاں، اور کہنا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے دل اور دماغ تیز ہے ان کو، کبھی غور و فکر کیا تھا اس قرآن کے اوپر؟ تفقہ کی تھی؟ فقہ یہ ہے فقہ، اس فقہ پہ غور کیا تھا؟ فقہ بنانا نکل نہیں دے رہے ان فقوں سے، آپ نہیں نکل سکتے، اس کے مطابق طلاق ہونی، اس کے مطابق حوالان قوم ہے ساری فقہ کے مطابق، اور تفقہ تو اس پر کرنی تھی۔ یہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے طلاق کے بارے میں، سود کے بارے میں، یہ کہتا ہے نکاح کے بارے میں، وراثت کے بارے میں، یہ کیا حکم؟ کبھی غور کیا؟ لا یفقہون بہا، اللہ فرمائے تسی کبھی توقع ہی نہیں کی، فکر ہی نہیں کی، یہ کسی دماغ کی تھا، دل کسی نہیں تھا۔ فرمایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ہم نے تمہیں آنکھیں بھی دی تھیں کاکا، لا یبصرون بہا، کبھی آنکھیں کھول کے اس قرآن کو دیکھا تھا، سمجھا تھا؟ کہیں بھی نظر تو آئی تھی، اسی کے وسیلے سے کام لیا تھا۔ ویسے تو ہر چیز دیکھتا ہے، بڑی غور سے دیکھتا ہے، پھل کی دکان پر جائیں بڑے ٹوٹول کے دیکھتا یار کھڑیا نہیں ہے، وہاں تو بڑی ڈراتے، 2 روپے پھل نہ ہو، امرود کو کیا کریے گا، اب سڑیا نہیں آیا کیلے یار جو پھل سڑیا تو نہیں مارتا یار، انہوں بڑا چا کرتا کون نہ، تو جدھر دی بستگی ہے مرن جین جدھر لکھا وہ تیری کبھی نہیں غور کیا۔ لا یبصرون بہا، کبھی بصیرت استعمال نہیں کی، اور کاٹے بدت ہے تینے بڑا خیال سے یار کاٹا پہ گا وعدہ جو اس کے متعلق کبھی غور کیے۔ یہ جو ہے حقائق، یہ فیکٹس ہیں، یہ ٹروتھس ہیں اللہ کی، یہ بینات ہیں، یہ کم ہیں۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ظالمہ 2 کام دیتے تھی، آذان اذن کی جمع ہے، آذان یہ کان، ہم نے تمہیں 2 کان دی تھے، تم نے سماعت کی نہیں، قرآن کو کبھی سنا نہیں تو نے کیا انگلی پہلے 10 میں جڑی تیرے بڑے نے تن دس نہیں، انگلیاں پھیر لو تو ایک لفظ
10 ਨੇਕੀ ਮਿਲੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਹਮਾਰੇ ਮੁੱਲਾ ਕਰੋ। मुल्ला की सुन के क्या कर रहे हो, अपने जहन्नम में डाल दे। इसकी सुनो, ये है फतावा, फतावा रहमानी ये है फतेह भाई नहीं फिर रहे अब फतवा दे मौली साहब फरानी गल हो गई फतावे ये हैं वाला हम आजानुन, हमने कान दिए थे, दे ना बड़ी, ये कान, ये दिल, दिमाग, आंखें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं जिसको हम मिस यूज़ करते चले आ रहे हैं। जो यूज़ करना था वो नहीं किया इसका। पर अमाया तुम क्या हो फिर, ये चीज़ें होने के बावजूद तुमने नहीं काम लिए इनसे। ओलाइका कल अनआम, औला दे बंदे हो तुसी दो डंगर हो। अनाम कहते हैं मवेशियों को, एनिमल्स। तुम एनिमल लाइफ गुजार रहे हो, वो भी खाता है पीता है, बच्चे जाता है और उसे गोश्त काम आ जाता है, मियाँ मर जाता है। ये देखें हमारे दिलों को झंझोड़ने की ये बातें हैं जो वैसा होते थोड़ी रह गई होगी हमने कितना जीना है तो जो नौजवान हैं माएँ बहनें बची हैं वो गौर करें इन बातों के ऊपर। एक बताने वाला क्या बता रहा है, मौका नहीं मिलेगा। अभी तक तो हमें तो मिला नहीं जो उठा के गए रहा कुरान सुना। मुझे तो काफ़ी देर ही हुई, अब तो नज़र नहीं किया। अरे अल्लाह मना औलाई का कल अनआम, यू आर जस्ट लाइक एनिमल्स। तो ढोर डंगर हो, मैं वेशी हो। बल्कि कह रहा है बल हुम अदल, इससे भी गैस गुजरे हो तुम तो। वो तो 4,000 काम करता है, हमारे डंगर तो हमारे काम करता है, हमारा बोझ उठाते हैं। मन टन ये ऊँट देखें, घोड़े देखें, खर्चा देखें, गधे देखें, वो तो हमारे कई काम आते हैं, खाने के काम आते हैं। हाँ हमारी ये जूते बनते हैं उनसे, उन तो अंतड़ियाँ भी काम आती हैं डंगरों की। हमसे तो वो बेहतर है, किसी का हक नहीं मारते, वो डंगर नहीं आका मारते। अपना खा लिया, खुरली पे जुगाली करना शुरू कर दी, साइड पर बैठ के सारे हाथ वो जुगाली करके अपना हसन का आनंद। इसलिए कहा यू आर जस्ट लाइक एनिमल्स, ओलाइका कल अनआम, डंगरों जैसी, और डंगरों से बदतर, बल हम अदल। समझ नहीं आती किनको कह रहा है, हमें कह रहा है, हिंदुओं का नहीं कह रहा है, खाली ईसाइयों को नहीं कह रहे। ये किताब हमारे पास, हमें पता है क्या लिखा है इसके बल। ओलाइका कल अनाम बल हम अदल ओलाइका हुमुल गाफिलून। तुम में गफलत में पड़े हुए गाफिल हो इस किताब से। जब किताब से इंसान गाफिल है तो अल्लाह का क्या इशरात करेगा। हत्ता कि अपनी ज़ात से गाफिल इंसान, अपने किसी बात पर कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, ये नेम तो नहीं है मेरी बॉडी में, क्या काम लिया है। चाहे 2 नंबरी करने, दूसरे को दुआ लगाने की, मैंने क्या काम किया इसके, हाथों से, कानों से, पाँव से, चल के, आँखों से, मैं क्या किया, चाहे 2 नंबरियाँ करने के, और तो कुछ ही नहीं करता। बहरहाल इतना ही काफ़ी है। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिंदा रहे थे इंशाल्लाह अगली नशिस्त से करेंगे। दुआ कर लेते हैं। समिअना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ میری استدا ہے کہ یا مولا جو لوگ اس درس قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں یا جو لوگ اپنے گھروں میں میری بیٹیاں میری بہنیں سنتی ہیں مولا کریم ان کے فہم اور ان کے علم میں اضافہ فرما اس قرآن کی برکات عطا فرما ان کے سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ اس نور کو عام کر دے بچوں میں اس قرآن کی طرف عطا فرما بہنوں میں بڑوں میں چھوٹوں میں سب کو اس قرآن کی طرف راغب فرما دے اس کے آواز کو بلند کرنے کی ہمت اور توفیق بخش. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.